عزم ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یزید اور اس کے حامیوں کے متعلق ہر دور کے علماء کرام نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ علامہ جلال الدین علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا امام حسین کے قاتلوں یزید اور ابن زیارت پر لعنت نازل کرے۔ علامہ ملو علیہ قادری لکھتے ہیں کہ یزید کے کفر کے مطابق وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے حضرت امام احمد نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جو کہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس پر صادق ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ یزید جہنمی ہے کیونکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی صادق آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، تم اس وقت کیا کرو گے جب مدینہ منورہ کو خون سے بنایا جائے گا؟ اور یزیدی فوج نے مدینہ منورہ کو خون سے رنگین کر کے اس کی بے حرمتی کی۔ یزید جہنمی اور ملعون ہوا۔ حضرت مجدد الفسانی کا قول ہے کہ یزید بدبخت تھا اور اس کی بدبختی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی یزید کے متعلق اہل اسلام کی رائے۔ اب یزید کے تعارف پر نظر ڈالتے ہیں۔ یزید 25ویں ہجری میں سید عثمان غنی کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام معصوم تھا، جو بنو کلب کے سردار عبدل بن انیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے ننیال میں پرورش پائی اور اول درجے کا شرابی تھا۔ اس کا قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا، جو ناچ گانے کا بہت دلدادہ تھا۔ سننے میں آتا ہے کہ یزید شام کو شراب پیتا اور اسی حالت میں صبح ہو جاتی، اور پھر صبح کو شراب پیتا اور اسی حالت میں شام ہو جاتی۔ شکار کا شوقین تھا اور اسی وجہ سے اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے ہوتے تھے۔ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا اور نہایت ظالم تھا۔ اس دور میں اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں تھا۔ یزید نے حضرت سیدنا امام حسین جیسی شخصیت کو شہید کروایا۔ یزید اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑتا رہتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو عہدہ بنا کر بیعت لے لی تھی۔ جن 5 لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، ان 5 لوگوں میں حضرت سیدنا امام حسین بھی شامل تھے۔ یزید حقیقتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا منکر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے سن 7 ہجری میں وصال فرمایا کہ مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ نہ تو لوگ حضرت سیدنا امام حسین کو ضرور تمہارے مقابلے پر کھڑا کریں گے، اگر ایسا ہوا تو نرمی اور درگزر سے پیش آنا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں۔ جب حضرت معاویہ نے وصال اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا اور اپنے باپ کے انتقال کی خبر میں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم حضرت سیدنا امام حسین سے بیعت لے لو۔ ولید بن عقبہ بہت شریف انسان تھے۔ وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے دل میں اہل بیت کا بہت احترام تھا۔ راجہ ولید بن عقبہ نے مروان کو حکم منشوری کے لیے بلوایا۔ اگرچہ کہ مروان اعلیٰ درجے کا بد نیت، بد زبان، بد کردار اور مکار تھا، اس وقت ولید بن عقبہ کو اس بندے کی ضرورت تھی جو ان کو مشورہ دے سکے۔ چنانچہ مروان نے کہا کہ حضرت سیدنا امام حسین اور ابن زبیر کو یہاں بلوا کر بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ نہ مانے تو معاذ اللہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ اس پر ولید نے کہا کہ ایسا قدم اٹھانا ضروری ہے؟ اس پر مروان نے کہا کہ بہت ضروری ہے، اگر تم نے ایسا کام نہ کیا تو پھر یہ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ صحابہ تفصیل لکھتے ہیں
یزید نے حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت پر کہا کہ کاش میرے بدر والے لوگ زندہ ہوتے، اور دیکھتے ہی کہ میں نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سب سے بڑے سردار امام حسین کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا۔ جی تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اور اگر اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔